کبھی سوچا ہے خواب کیوں دکھائے جاتے ہیں اگر وہ ٹوٹنے ہی والے ہوں؟ شادی کیوں کروائی جاتی ہے اگر طلاق پہلے ہی لکھی ہو؟ کبھی لگتا ہے جیسے ساری دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی ہو، خواب، رشتے، امیدیں سب بکھر جائیں اور دل اللہ سے سوال کرتا ہے، یا رب اگر یہ سب ٹوٹنا ہی تھا تو پھر شروع ہی کیوں ہوا؟ آئیے آج ہم سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، کیا میری زندگی بس یہی تھی؟ کیا میرا مقدر صرف ٹوٹا ہوا رشتہ اور ادھورے خواب تھے؟ اگر طلاق ہی میری قسمت میں لکھی تھی تو پھر شادی کیوں ہوئی؟ یاد رکھو، اللہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ہر رشتہ، ہر خوشی، ہر درد، سب ایک آزمائش ہے، سب ایک سبق ہے۔ شادی اللہ کی رحمت ہے، یہ سکون کا ذریعہ ہے، لیکن کبھی کبھی یہی رشتہ ہمیں توڑ دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر طلاق آپ کی تقدیر میں لکھی تھی تو یقین مانیں اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے۔ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی کبھی اللہ ایک رشتہ ختم کر کے آپ کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ کبھی وہ آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ آزمائش دیتا ہے، اور کبھی وہ آپ کو کسی بہتر راستے پر چلانا چاہتا ہے اور کسی بہترین شخص سے ملوانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، طلاق ناکامی نہیں، یہ آپ کی عزت اور آپ کی نئی زندگی کا آغاز بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام نے طلاق کو برا تو کہا، مگر اس کو حرام نہیں کہا، کیونکہ کبھی کبھی یہی دروازہ انسان کو سکون تک لے جاتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو یقیناً ایک اور دروازہ کھول دیتا ہے۔ اپنی تقدیر پر رو مت، اس پر یقین رکھو۔ اللہ کی تدبیر ہمیشہ انسان کی سوچ سے بہتر ہوتی ہے، اور یاد رکھو اللہ کا ہر فیصلہ رحمت ہے، محبت ہے اور بہتری ہے۔ جب شادی ٹوٹتی ہے تو دل کہتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طلاق بھی اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے۔ اگر رشتہ انسان کی بربادی بن جائے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اذیت بن جائے، تو اللہ طلاق کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ یہ رحمت ہے، سزا نہیں۔ اگر طلاق پہلے سے لکھی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کا وہ حصہ تمہیں ایک سبق سکھانے، ایک نیا تجربہ دینے اور ایک نیا راستہ دکھانے کے لیے تھا۔ یاد رکھو، مقدر وہ ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ شادی بھی ایک آزمائش ہے، طلاق بھی ایک آزمائش۔ اللہ ہر انسان کو مختلف امتحانات دیتا ہے تاکہ وہ اس کو بہتر بنائے۔ شاید اللہ چاہتا تھا کہ تم کچھ سیکھو، شاید اللہ چاہتا تھا کہ تم اور مضبوط بنو، شاید اللہ چاہتا تھا کہ ٹوٹنے کے بعد تمہارا سہارا صرف وہی بنے۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق لکھی ہونے کے باوجود شادی کروائی جاتی ہے، کیونکہ دونوں راستوں میں ایک مقصد ہے، ایک سبق ہے۔ طلاق کے بعد لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں قصور تمہارا ہے، تم ناکام ہو گئے، لیکن یاد رکھو، لوگ صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اصل حقیقت اللہ جانتا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ شادی بھی اللہ کا فیصلہ تھی، طلاق بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم جانتے ہو، اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ ابھی تمہیں وقتی طور پر کڑوا تو ضرور لگے گا، لوگوں کی باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن تم نے اس پر بالکل دھیان نہیں دینا، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اور کسی موڑ پر جا کر تم ضرور کہو گے، یا اللہ تو نے میرے لیے جو کیا وہ بہترین تھا۔ طلاق زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو طلاق کے بعد اپنی اصل پہچان ڈھونڈتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دوبارہ شادی کر کے سکون پاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے، شادی اگرچہ ٹوٹی، مگر اس کے ذریعے تمہاری زندگی کو ایک نیا رخ دیا گیا۔ اللہ نہ تمہیں توڑنے کے لیے امتحان دیتا ہے، نہ رسوا کرنے کے لیے، بلکہ تمہیں بہتر بنانے کے لیے۔ طلاق ایک آزمائش ہے، اور ہر آزمائش کے بعد ایک نئی روشنی، ایک نئی امید ضرور جنم لیتی ہے۔